إله الكون تبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 199 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان۔ مسئلہ نمبر 1، کراچی سے بھائی کاشف صاحب نے 3 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کا ذاتی مکان بھی ہے، آیا اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ ذاتی مکان ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص نادار اور ضرورت مند ہے، نصاب کا مالک نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے۔ البحر الرائق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 240۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ راستے کی تعمیر میں زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ راستہ چاہے عام ہو یا خاص، دونوں کی تعمیر میں زکوٰۃ کے پیسے لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے راستے کی تعمیر میں زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنی زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنا لازم ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 344۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ڈیکوریشن پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ دکان میں جو الماریاں اور شوکیس وغیرہ سامان رکھنے کے لیے رکھی ہو یا استعمال کے لیے فرنیچر وغیرہ رکھا ہو تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ یہ تجارت کا مال نہیں ہے۔ البتہ اگر دکاندار فرنیچر ہی کی کاروبار کرتا ہے اور تجارت کے نیت سے ہی فرنیچر دکان میں رکھا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ یہ تجارت کا مال ہے اور تجارت کے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298۔ مسئلہ نمبر 4، چترال سے بھائی کوثر صاحب نے 2 سوالات کیے ہیں۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ بابی کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے، آیا اس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر بابی غریب ہے، نصاب کی مالک نہیں ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم یا تجارت کا مال نہیں ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ بہن کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ حقیقی، علاتی، اخیافی اور رضائی بہن اگر غریب ہے اور زکوٰۃ کی مستحق ہے اور کھانا پینا الگ ہے تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔